مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے نائٹ کلبوں میں ہم اس وقت فائرنگ کی خبریں آ رہی ہیں، تو کس طرح ماں اور بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اینٹی بائیوٹک انجیکشن لگانے کے بعد 14 بچوں کی طبیعت خراب ہونے کی کرناٹک سے خبر آ رہی ہے۔ تو سعودی عرب میں فیوچر اسپیس کے نام سے پہلے ٹیکنالوجی مرکز کا کس طرح آغاز ہوا۔ گستاخ رسول نوپور شرما کی حمایت میں کس طرح اجمیر کے لوگ راستے پر نکل آئے۔ یہ کیا سماج ہے، دیکھیے کہ نفرت کس طرح اچھالی جاتی ہے۔ اور ادھر خبر آ رہی ہے، ایک طرف آسام ڈوب رہا ہے، ایک منظر ہے، دوسری جانب باغی شیو سینک ایم ایل اے ہوٹل میں ناشتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو سامنے آئی ہے۔ کیا بہار میں بھی جے ڈی یو کا آپریشن کمل ہو سکتا ہے؟ اس بات کا ایک جے ڈی یو لیڈر نے کیا جواب دیا ہے؟ شیو سینا کا سامنے کے ذریعے مودی حکومت پر کس طرح سخت حملہ ہوا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور امسال کے مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے۔ ترتیب بنائیں گے تو پہلے سے ہی بہتر رہتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس سال بہت جلد اس کا اعلان کیا تاکہ پوری ترتیب کے ساتھ آپ کے امانت حقداروں تک پہنچایا جا سکے۔ جو غریب بیواؤں کے ساتھ اپنی عید کو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور جو اس نمبر پر واٹس اپ کر کے تفصیلات حاصل کریں۔ آئیے ناظرین گرامی، آج خبروں سے پہلے اپنے آنکھوں کو تسکین پہنچا لیتے ہیں۔ کل مکۃ المکرمہ کعبہ شریف کا دروازہ کھولا گیا تھا، تو اس وقت وہاں موجود ایک ہمارے سیدھی بات کے ناظر نے ایک خوبصورت منظر ہمیں بھیجا ہے اپنی دعاؤں کے ساتھ۔ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں، وہاں کے ٹھنڈی کریں، اس کے بعد خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر من علي وأهلي دخول الكعبة، صلينا ركعتين نسأل الله القبول لنا جميع المسلمين، الله يغفر لكم. ناظرین گرامی، آئیے آپ دیکھیے، دو مناظر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کل بھی ایک میں نے بہت ہی ایک باپ آسام کے سیلاب میں اپنے بچوں کو سیلاب کے پانی کے اوپر کس طرح محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ منظر دکھایا تھا۔ آج ایک اور بھیانک منظر یہاں پر آیا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ کس طرح بچے اور لوگ جو کچھ یہاں پر ہنگامی صورتحال میں امداد کے لیے لوگ پہنچے تھے، تو پانی میں تیرتے ہوئے امداد حاصل کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس منظر کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کس طرح نفسا نفسی کا عالم ہے پورے آسام میں، اور کیا سچویشن ہے، کس طرح کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں بچے، بچیاں، خواتین، مرد، کیا حضرات۔ یہ دیکھیے، منظر کو دیکھنے کے بعد آپ خود اس وقت جو ہے پورے آسام کی سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت یہاں پر۔ ایک تو رہنے کو ٹھکانہ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ تنظیمیں کوششیں کر رہی ہیں کہ کشتیوں کے ذریعے پہنچ کر کے ان لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا آس پاس کی ریاستیں یا جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں وہ بھرپور کوشش کریں کہ جو ان لوگوں تک کسی بھی طرح تعاون پہنچائی جائے اور ان کو آسرا دیا جائے، اس لیے کہ جو ہے مظلوموں کا اور مصیبت میں پھنسے لوگوں کو سپورٹ کرنا، حمایت کرنا، یہ سچے پکے مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، آسام کا ایک صورتحال یہ، تو آئیے آسام ہی کے ایک ہوٹل میں شیو سینک جو یہاں کی مہاراشٹر کی حکومت کو دھوکہ دے کر کے، بغاوت کر کے یہاں کے ہوٹل میں گزشتہ 5-6 دن سے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، وہاں ناچ رہے ہیں گانوں پر۔ ایک طرف ڈوبتا منظر ہے، دوسری جانب یہ حالات ہیں اس وقت۔ نیتاؤں کی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سب کے سب جو ہے باغی ایم ایل ایز ہیں جو بھاگ کر کے آئے ہیں،
महाराष्ट्र से। अब इनको वापस अपने महाराष्ट्र जाने के लिए इनका चेहरा नहीं है, इसलिए कि इनके कारकुनान जो है बहुत गुस्से में हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो है एक हिंदी के गाने पर नाचते हुए और जो है अपनी कमरें मटकाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है उन लीडरान की जिसको आप चुन कर के लाते हैं, जिनके आपके एक एक वोट से चुन कर के आते हैं, वो आपको किस तरह खुल्लम खुल्ला धोखा देते हैं। इस तमाम चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। म्यूज़िक है नाज़रीन गिरामी, इसलिए हम पूरे आपको दिखा नहीं सकते। आइए, मुंबई में जो कुछ हो रहा है, इस सूरत हाल को लेकर के अलग अलग रियासतों की भी बात सामने आ लगी और ये बात भी सामने आने लगी कि कहीं बिहार में भी ऑपरेशन कमल ना हो और जेडीयू के एमएलए बीजेपी का ना दामन थाम ले। इस सिलसिले में एक जेडीयू के लीडर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किस तरह करारा जवाब दिया है, आप इसको खुद सुन लें। क्या लगता है महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी का खेल चल रहा है, हम लोग सावधान हैं। ये महाराष्ट्र नहीं है, यह बिहार है, नीतीश कुमार का राज है। यहाँ पर कोई हिलने वाला नहीं है। पहले ऐसा करेगा क्यों? 5 साल चलने दे बीजेपी वाला, क्यों खरीद बिक्री करेगा भाई? यहाँ जदयू का आदमी कोई खरीदाता है? हम लोग खुट्टा गाड़ विधायक, खुट्टा गाड़ विधायक गाड़ दिए तो गाड़ दिए, कोई उखाड़ नहीं सकता है। कोशिश तो चल रही है। अरे भाजपा में कोई ऐसा आदमी है नहीं मुख्यमंत्री बनने वाला, कोई नहीं है तो अभी नीतीश कुमार है। भाजपा अलग होके देख ले, चुनाव करा के देख ले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दिए। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ सियासी सूरत हाल ये है तो दूसरी जानिब समाज दुश्मन अनासिर, इस्लामोफोबिया का शिकार लोग किस तरह से जो है इस वक्त गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूपुर शर्मा जो मलऊन है, मरदूद है, उसको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया, लेकिन उसके हिमायत में किस तरह से अजमेर में लोगों ने जो है एहतिजाज निकाला है। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर इस वक्त जो है सोशल मीडिया और दीगर बहुत सारे ज़राए के ज़रिए से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की और जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला, उनको तकलीफ़ पहुंचाए, उसकी हिमायत में इतनी बड़ी तादाद में अगर रास्ते में निकल रहे हैं तो फिर ये कहा जा सकता है कि इस वक्त भारत में जिन लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की कोशिश की गुज़श्ता कई सालों में, वो पूरी तरह से कामयाब हो चुके हैं। अक्सरियत का एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त असबियत का शिकार हो चुका है और नफ़रत का शिकार हो चुका है, इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुका है। ये कहा जा सकता है बसूरत दीगर इतने बड़े पैमाने पर क्या पुलिस इनको जो है इजाज़त दी थी? अगर इजाज़त नहीं दी तो इतने बड़े पैमाने पे लोग आए कहाँ से और किस तरह से जो है इस वक्त एक मामले को अलग ही शक्ल देने की कोशिश हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की हुकूमत है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो ख़बर ये है कि इस वक्त अमेरिका और 2 इलाक़ों से नाइट क्लब और डांस पार्टी में फायरिंग की ख़बरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में किस तरह से इस सूरत हाल बन रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हफ्ते में कोई एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जहां पर मासूमों की जान ली जा रही है। अमेरिका के वाशिंगटन के सनअती इलाके टाकोमा में मुनक़िदा एक रेव यानी डांस पार्टी के दौरान फायरिंग के दौरान कम से कम 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। ABC न्यूज़ की रिपोर्ट पर अगर एतबार किया जाए तो इतवार को साउथ टाकोमावे के 5400 ब्लॉक पर मुनक़िद होने वाली एक रेव पार्टी में फायरिंग की रिपोर्ट मिली। वाक़े की इत्तला मिलती पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कहा कि फायरिंग का वाक़या सुबह 12:45 पर साउथ टाकोमा के एक निजी मकाम पर पेश आया, जहां डांस पार्टी के लिए लोगों की भारी तादाद जमा हुई थी। पुलिस के मुताबिक गोलियों की बौछार पिंडाल के पीछे गली में एक के दौरान शुरू हुई। ये मकाम कार डीलरशिप और ऑटो मरम्मत की दुकानों से भरे इलाकों में वाक़ है। पुलिस हुकाम ने बताया कि ज़ख्मी होने वाले 8 अफराद को एम्बुलेंस और निजी गाड़ियों के ज़रिए 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है अमेरिका की। तो आइए आज एक और जनूबी अफ्रीका के नाइट क्लब में भी बस 22 अफराद की पुरअसरार अमवात सामने आने के बाद महसूस किया जा रहा है कि यहाँ पर भी जो है हमले हुए हैं। जी हाँ, जनूबी अफ्रीका के सूबे ईस्ट कैप के एक नाइट क्लब में पुरअसरार शक्ल में 22 अफराद हलाक हुए। पुलिस के जारी करदा बयान के मुताबिक ईस्टर्न लंदन के अन्यूबेनी नामी नाइट क्लब से 17 अफराद की लाशें मिली
اور کثیر تعداد میں افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بیان کے مطابق اسپتال منتقل کیے جانے والے افراد میں سے مزید 5 افراد کی اموات کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 22 تک پہنچ گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی عمریں 13 سے 17 سال تک ہیں اور ہلاکتوں کی وجہ تاحال مجہول ہے۔ ایک اعلیٰ سطحی عدلیہ ٹیم کو معاملے کی تحقیقات کے لیے متعین کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کے خیال میں اموات کی وجہ گیس پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیریل رامافوسا نے ٹویٹر سے جاری کردہ بیان میں کہا کہ میں ایسٹرن لندن کے نائٹ کلب میں ہلاک ہونے والے 22 نوجوانوں کی کنبوں سے قلبی تعزیت کرتا ہوں۔ تو ناظرین گرامی، ان دونوں خبروں کو آپ سامنے رکھیں۔ ایک ڈانس کی ریو پارٹی میں حملہ ہوتا ہے، دوسرا جو ہے نائٹ کلب میں 12 افراد کی پراسرار اموات ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وجہ سے موت ہوئی ہے۔ اس سے صاف اور واضح طور پر خبر سامنے آتی ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر شکاگو سے بھی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کے شہر شکاگو میں ہفتے کے اواخر میں مسلح حملوں کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ ملکی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق یہ ہفتے کے اواخر میں یعنی ویکینڈ کی خبر ہے کہ متعدد مسلح حملے کیے گئے تھے۔ 5 ماہ کے بچے سمیت 4 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ تو ناظرین گرامی، امریکہ کے مختلف علاقوں سے ویکینڈ کے حالات میں سنیچر اور اتوار اور اس طرح کے درمیان میں کس طرح مسلح فائرنگ ہو رہی ہے، کس طرح معصوموں کی جان جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے ایک عام شہری کے لیے غیر محفوظ تصور کیا جا سکتا ہے، اور بالخصوص نائٹ کلبز اور اس طرح کے پبس اور بھی بہت ساری چیزوں میں ممکن ہے کہ آپسی دشمنی یا کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت فائرنگ کے معاملے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، شیو سینا کا سامنا کے ذریعے مودی حکومت پر سخت حملہ ہوا ہے۔ مہاراشٹر میں چل رہی سیاسی ہلچل کے درمیان شیو سینا نے اپنے ترجمان سامنا کے ذریعے بی جے پی اور مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ہارس ٹریڈنگ کا الزام عائد کیا۔ سامنا میں کہا گیا باغی قانون سازوں کو پیسے کے لیے فروخت ہونے والے بیل بھی قرار دیا۔ شیو سینا نے کہا کہ بی جے پی لیڈر دیویندر فڈنویس اور باغی لیڈر ایکناتھ شندے کی خفیہ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں وزیر داخلہ امت شاہ بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ کے فوراً بعد مودی حکومت نے باغی ارکان اسمبلی کو Y+ سیکورٹی فراہم کی۔ سامنے میں لکھا گیا کہ مرکز ایسے پیش کر رہا ہے گویا باغی ارکان اسمبلی کا مطلب جمہوریت اور آزادی کے محافظ ہے، اس لیے ان کا بال بھی بیکار نہیں ہونے دیں گے۔ دراصل لوگ 50-50 کروڑ میں بکنے والے بیل یعنی بگ بل ہیں، یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس وقت اپنے جتنے بھی نیتا ہیں ان کو جو ہے تنقید کے نشانے پر لی۔ ناظرین گرامی، ادھر سعودی خلائی کمیشن اور چین کی بڑی ٹیکنالوجی فرم ہواوے نے مملکت میں فیوچر اسپیس کے نام سے پہلے ٹیکنالوجی تجربہ مرکز کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس کمپنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فیوچر اسپیس چین سے باہر سب سے بڑا نمائشی مرکز ہے۔ اس میں 3D پرنٹنگ، خودکار ڈرائیونگ اور برین ویو ریموٹ کنٹرول جیسی جدید ٹیکنالوجیز شامل کی جائیں گی۔ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کی پہلی نمائش فیوچر اسپیس کا مقصد نوجوان جدت پسندوں کو بولنے کے مواقع فراہم کرنا، اس کا بڑا مقصد ملک کی ڈیجیٹل تبدیلی میں مدد کے لیے اپنے مقامی ٹیلنٹ کی صلاحیتوں کو نکھارنا، پروان چڑھانا اور جدید ترین ٹیکنالوجی استفادے کے لیے مملکت کی کوششوں کے آگے بڑھانا بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، مذکورہ کمپنی کے سعودی عرب کے لیے مخصوص چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO ایرک یانگ نے افتتاح کے موقع پر کہا کہ ہم یہاں اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کا بہترین طریقہ اسے خود تخلیق کرنا ہے۔ سعودی عرب میں فیوچر اسپیس شروع کرنے اور سعودی عرب کی ویژن 2030 کے حصے کے طور پر مملکت کے ڈیجیٹل عزائم کے حصول میں مدد دینے کا اعزاز حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ویژن 2030 کے تحت بہت سارے الگ الگ طرح کے فیصلے اس وقت سعودی حکومت کی جانب سے لیا جا رہا ہے، اسی سلسلے کی بھی ایک کڑی ہے کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کرناٹک میں ایک انجیکشن لگانے کے بعد 14 بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق بچوں کی زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہے۔ جی ہاں، یہ کرناٹک کے شیموگا ضلع کے ساگر شہر میں ایک اینٹی بایوٹک انجیکشن لگوانے کے بعد سردی اور بخار سے متاثرہ 14 بچوں کی حالت خراب ہو گئی۔ اسپتال میں داخل بچوں میں سے 4 کی حالت نازک ہے، جنہیں پیر کے روز شیموگا کے ضلع اسپتال منتقل کیا گیا۔ طبی عہدیداران کے مطابق بچوں کو سردی اور بخار کے انفیکشن کے بعد اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ نرسوں نے اتوار کے روز انہیں اینٹی بایوٹک انجیکشن لگایا۔ انجیکشن لگنے کے فوری بعد بچوں کو تیز بخار ہوا اور وہ کانپنے لگے۔ واقعی اطلاع موصول ہوتی بی جے پی کے رکن اسمبلی ہڑتال ہالپا موقع پر پہنچے اور طبی عہدیداران کو بچوں کا مناسب علاج کرانے کی ہدایت کی ہے۔ ہالپا نے کہا کہ واقعی کی اطلاع ملنے کے بعد فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا۔ طبی افسران کو بچوں کی مناسب دیکھ بھال کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اسے ابھی تک الرجی مانا جا رہا ہے۔ واقعی ناظرین گرامی، اس طرح اچانک اتنی بڑی تعداد میں بچوں کی ایک انجیکشن لگانے کے بعد جو ہے اس طرح اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ساگر میں اور بالخصوص والدین کے لیے بہت بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔
ناظرین آپ خواتین ہیں تو کہیں بھی کسی بھی وقت کسی کے پاس لفٹ لینے سے بہت زیادہ پرہیز کریں، اس لیے کہ لفٹ دینے والے ہر کوئی اچھے نہیں ہوتے۔ اتراکھنڈ میں لفٹ دینے کا بہانہ بنا کر کے کار میں ہی ایک ماں اور بیٹی کا گینگ ریپ کر دیا گیا ہے، اس طرح کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ ناظرین گرامی خاتون نے بیان دیا ہے کہ کس طرح سونو نامی ایک شخص نے اپنے کار میں ان کی بیٹی 6 سالہ بچی کو جو ہے لفٹ دینے کی بات کہی اور وہ دونوں کو سوار ہوا۔ کار میں کتنے لوگ سوار تھے موجود نہیں، بیچ راستے میں ان کے ساتھ ایک غلط کام کیا گیا اور پولیس تھانے پہنچ کر کے خاتون نے ساری چیزیں بتا دی کہ کس طرح ان کے ساتھ جو ہے زبردستی کی گئی۔ تو ناظرین گرامی بہت ساری چیزوں سے بچنا پڑتا ہے کہ اس وقت حالات بہت خراب ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،